بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز اسار رانا صاحب موجود ہیں. ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی صحت کیسی ہے. السلام علیکم ران صاحب. جی اللہ کا شکر. کیسے ہیں ران صاحب؟ خیر الحمدللہ. ران صاحب، جہاں پہ ماحول اس ٹائم جنگی ماحول بنا ہوا ہے، کیونکہ حالت جنگ میں تو سارے معاملات پہلے بھی تھے، لیکن ایک چیز کی میں آپ کو خوشخبری اور مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو چینل تھا وہ ماشاءاللہ ایک تو شہید ہو گیا تھا. میں بار بار کہتا ہوں شہید ہوا، لیکن آپ کا دوسرا چینل بھی 100K اچیو کر گیا ہے. اور ناظرین کو میرا خیال ہے اس حوالے سے بتانا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ یہ ناظرین کے توسط سے. آپ کیا کہتے ہیں ران صاحب؟ بڑی مہربانی ہے لوگوں کی جی، ان کی محبت ہے، ان کی بڑی مہربانی ہے. میرے پاس تو کوئی شکریہ کے بھی الفاظ نہیں ہے. یہ بہت چھوٹا سا لفظ ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کی مہربانی، میں بہت شکر گزار ہوں. اچھا ران صاحب، سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہوتا ہے اور رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ چیزیں سستی ہونے کی وجہ مہنگی ہو جاتی ہیں. یہ جو ایک پیٹرول بم گرا دیا ہے عوام پہ مہنگائی کا، میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہی لوگ جو ہے نا، میں نے دیکھا سفید پوش لوگ پچھلے 1 سال 1.5 میں نا چوکوں میں جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں. اب کیا حالات بننے والے ہیں؟ نہیں، پاکستانی بڑے سخت جان ہیں، انہیں کچھ نہیں ہونا. یہ حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، پاکستانی عوام کی بات کر رہا ہوں. یہ بہت سخت جان ہے. ٹھیک ہے. ادروائز 63 روپے پیٹرول بڑھا ہے جی. 8 روپے ابھی ہفتہ پہلے بڑھا تھا. تو اگر ابھی ساری چیزوں کو آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی مہذب معاشرے میں اگر اس طرح ہوا ہوتا تو اب تک لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہوتے. لیکن آپ نے کسی ایک بندے کو سڑک پہ احتجاج کرتے نہیں دیکھا ہوگا. اچھا، احتجاج کرتے، ٹھیک ہے. ہاں، یہ ہے کہ ان کو یہ پرابلم ہے کہ کہیں پیٹرول. جی سڑکوں پہ تو رش بہت زیادہ تھا رات کو. وہ احتجاجن نہیں تھا نا. آپ کا بھی ایک ویلوگ دیکھا ہے، چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے کہ اس میں پیٹرول کے حوالے سے. میں ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑا تھا تو وہاں پہ میں صحافی ہوں نا، ظاہر ہے. تو لیکن یہ کہ عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم لوگ نا جوتے کھانے کے عادی ہو گئے. ہمیں جوتے ماریں، ہماری لکیریں نکلوائیں، ہمیں سڑکوں پہ کان پکڑا دیں، سب کچھ کر لیں گے، بس ہمیں ٹائم ہمارا نہ ضائع نہ کریں. آپ ہمیں جوتے ماریں اور ہمیں جلدی سے بھیج دیں. جب آپ ہمیں کھڑا کرتے ہیں جوتے مارنے کے لیے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو پاکستانی عوام کی قسمت میں یہی لکھا ہے، وہ اس کا یہ ادا کرتے رہیں گے. وہ کوئی مسئلہ. اس کے تو بہت گہرے اثرات آنے والے ہیں عید پہ بھی اور اگلے جو چند دنوں میں. تو کس طرح کیٹر کیا جائے گا؟ آگے ہی پرچیزنگ پار جو ہے عام بندے کی نہیں ہے، تو حکومت کو کیا اس حوالے سے اقدام کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کرنے چاہیے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم عوام بے شرم ہے تو اوپر کون سے کوئی ہم پہ وہ بڑے مولوی ثناء اللہ بیٹھے ہوئے. ادروائز اگر پاکستان پیٹرول کے بحران کا شکار ہے تو تمام پارلیمنٹیرین، تمام وزراء، تمام بیوروکریسی، تمام اعلیٰ افسر، تمام عدلیہ اعلان کر دیں کہ ہم پیٹرول نہیں استعمال کریں گے کچھ دنوں کے لیے، ٹھیک ہو جائے گا کام. تو یہ تو جو قیمت بڑھائی ہے، تو پیٹرول بھی ران صاحب وہی تھا جو پہلے آپ کے اسٹوریج میں پڑا ہوا ہے، ریزرو میں پڑا ہوا ہے. یہ تو وہی پیٹرول ہے. تو یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ ابھی تو آپ نے پیٹرول مہنگا خریدا نہیں تو آپ نے اتنا بڑھا دیا. تو یہ تو عوام کے ساتھ آپ نے عوام پہ بیلسٹک میزائل گرا دیا نا. ایران گرائے نہ گرائے اسرائیل پہ، یا اسرائیل گرائے نہ گرائے ایران پہ، آپ نے گرا دیا. تو اگر جو اگلا پیٹرول آئے گا تو پھر وہ اس میں کون سا بم گرے گا ان پہ؟ وہ ظاہر ہے بم پہ بم گرتے رہیں گے. ابھی ڈیزی کٹر آئے گا، پھر آپ کو اور کوئی اسمارٹ بم آ جائے گا. لیکن یہ کہ جہاں جنگ ہے وہاں تو نہ پیٹرول مہنگا ہوا، نہ لائنیں لگی، نہ کچھ ہوا. وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور ابھی تو ہمیں اپنے ہرمز سے پیٹرول لینے کی اجازت ہے نکالنے کی، چین کو اور پاکستان کو. ایسے ہی تو ہمارا یہ حال ہے. اگر وہ بھی بند ہو جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اچھا، میں اس کے حوالے سے آبنائے ہرمز کی آپ نے بات کر دی رانا صاحب. اگر آبنائے ہرمز پہ امریکہ قبضہ کر لیتا ہے تو پھر پاکستان اور چین کے کیا حالات بنیں گے؟ پھر پیٹرول
یہ تو ایسے ایک سوال ہی ہے نا کہ یہ وہ ایسے کرتے ہیں. اتنا کوئی آسان ہے قبضہ کر لے گا؟ کوئی کارنادہ پلاٹ ہے کہ جتنے سے قبضہ کر لے گا؟ وہ وہاں پہنچے گا تو اسے لگ پتہ جائے گا. اسی لیے وہ کو آلٹرنیٹ راستے تلاش کر رہے ہیں پیٹرول کے لیے. لیکن وہ یہ کوئی اتنا آسان تھوڑی کہ وہ وہاں جا کے قبضہ کر لے گا. وہ ایک گزرگاہ ہے، آبی گزرگاہ، ایسے ہی ہے جو ایران کے قریب جا کے ذرا تنگ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہاں سے نکل کے پھر کھلے سمندر میں چلی جاتی ہے. تو وہاں پہ قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، نہ آپ کر سکتے، ہو نہیں سکتا. اچھا نہیں تو اب ریسنٹلی جو ہے امریکہ نے انڈیا کو پرمیشن دے دی، اجازت دے دیا کہ آپ روس کا تیل خرید لیں 30 دن کے لیے. تو اب ان کو سر 30 دن میں ایکسٹینشن بھی تو ہو جائے گی نا سر. 30 دن کی دی ہے، وہ اجازت تو مل گئی ہے. جنگ کا کو پتہ ہے کہ کتنے دن یہ ہو سکتا ہے، اگلے ہفتے، ایک ہفتے بعد ہی ختم ہو جائے. تو کیا اب جو ہم اگر رشیا سے خریدنا چاہیں تو کیا اڈیالہ سے خان صاحب واپس آئیں گے تو ہمیں پرمیشن ملے گی؟ کیونکہ انہوں نے تو نعرہ لگایا روس سے جا کے تیل خریدا خان صاحب نے. انہوں نے اس کی سزا بھی امریکہ نے دے دی نا، امریکہ نے سزا دے دی. لیکن یہ ہے کہ جن قوموں کے اندر اپنے ہیروز کی عزت نہیں ہوتی، عزت اس سینس میں عمران کی تو بڑی عزت ہے اللہ نے دی ہوئی، لیکن ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے. نہیں تو عمران خان کیسے جیل میں رہ سکتا اگر عوام سڑکوں پہ نہیں کراتی؟ پاسبل ہی نہیں تھا. نہیں، عوام تو سڑکوں پہ ایران صاحب نکلی ہے، سوشل میڈیا بھی بہت ایکٹیو رہا ہے اور ابھی بھی ایکٹیو ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ آ رہی ہے، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے جس طرح آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا گیا تو عمران خان نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا دیا تھا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران نے پاکستان کے بہت سارے چہرے بے نقاب کیے، رہی صحیح کسر ایران نے پوری کر دی ہے. اور خان صاحب کو اور بھی بہت سارے جرم ہیں جن کے سزائیں مل رہی ہیں. وہ نہ جاتے نا وہاں جا کے سلامتی کونسل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تقریر کرتے، اسلاموفوبیا کو پہ کرتے. ایکچولی عمران خان سے خالی جو کافر ہیں وہ خوفزدہ نہیں ہے، اس سے زیادہ مسلمان خوفزدہ ہیں، مسلمان حکمران. کیونکہ عمران کی موجودگی میں ان کی منافقت جو ہے نا نہیں چل سکتی. اب دیکھ لینا، ابراہم ایکارڈ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ایران کے اڈے بھی دیے جا رہے ہیں. تو عمران خان نے تو کہا تھا کہ میں تو کوئی اڈے نہیں دوں گا. تو اسی پہ ایبسولوٹلی نوٹ ہاں جی. تو وہ اس کی موجودگی میں ان لوگوں کے چہرے بھی بے نقاب ہوتے تھے. تو ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ عمران خان جیل میں رہے تاکہ ان کے پیچھے سے جو بھی مقام ہے وہ ہو سکے. اچھا یہ اڈوں کی بات جو ہوئی ہے، اب اڈوں کی بات پہ آ جاتے ہیں. تو یہ جو پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ران صاحب چل رہی ہے، یہ بھی بگرام کی جو ایک جنگ چل رہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر امریکہ بگرام میں آ کے بیٹھ جاتا ہے با ہک اینڈ کروک کسی بھی طرح، تو اس خطے میں پھر کیا صورتحال بنے گی؟ پہلے بھی بیٹھا ہوا تھا سر، اس طرح نہیں بیٹھا تھا. ایک دفعہ تو بھاگ گیا نا. وہ تو بھاگ گیا، لیکن بیٹھا رہا تو انہیں کون سا مطلب توپ چلا لی تھی. وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان افغانستان پہ نظر رکھے گا، ایران پہ رکھ سکتا ہے، چین کے اوپر رکھ سکتا ہے. سی پیک ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے روکا جا سکتا ہے. یہ سارا کچھ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بگرام ایئرپورٹ، وہ بگرام ایئر بیس انہیں لے کے دے گا، بائی کو لے کے دے گا. نہیں کوئی ایگریمنٹ آپ سمجھتے ہیں یا کوئی بس جیسے بھی ہوگا لے کے دے گا. ایران کی امریکہ کی جو کیا نام ہے مطالبات اور خواہشیں وہ رکنے والی نہیں ہیں، وہ بڑھتی رہیں گی، وہ کم نہیں ہوگی. اور اچھا پاکستان اور افغان جو وار ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کوئی ثالثی کا رول کوئی کردار ادا کرے گا؟ نہیں، ثالثی کا کیا رول ادا کرنا ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ کسی کی پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں. پہلے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، دوحہ میں بھی ہوئے، چین میں بھی ہوئے، ترکیہ میں بھی ہوئے. اس سے کیا فرق پڑا؟ جب انہوں نے طے ہی کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سینگ پھنسا کے رکھنے، تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، ثالثی ہو ہی نہیں سکتی. اچھا ران صاحب، یہ امریکہ نے جو یہ جنگ ہے اس پہ اپنا موقف بار بار تبدیل کیا ہے، ایسے راؤنڈ دی کلاک. پہلے رجیم چینج، پھر کوئی کہتا ہے جی جنگ
امریکہ اسرائیل کے کہنے پہ میں نے نہیں لڑی، کوئی کہتا ہے اسرائیل کے کہنے پہ عوام بھی وہاں پہ باہر آ رہے ہیں. کیا کنفیوژن کس چیز کی ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں. نہیں، کیا واقعی ایران جو ہے ایٹامک پار جو ہے نیوکلیر پار جو ہے یہ ڈکلیئر کرنے جا رہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران نے پچھلے ایک ہفتے میں کوئی ایٹمی ٹیسٹ تو کیا ہے. آج بھی ان کے ہاں وہاں ایک زلزلہ آیا چھوٹا سا، اوکے، اور پرسوں بھی آیا تھا 4.1 سم تھنگ ریکٹر سے اسکیل پہ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی نیوکلیر ٹیسٹ کر لیا ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈکلیئر کر دیا؟ ڈکلیئر نہیں کیا. اچھا، ڈکلیئر نہیں کیا، مجھے لگتا ہے تیاری کر رہی ہے. نہیں، ٹیسٹ بھی کیا ہے لیکن اسے ڈکلیئر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈیکلریشن نہیں آئی لیکن یہ معاملہ ہو گیا. اچھا، یہ جو ہوا ہے، جو شہادت ہوئی ہے آیت اللہ خامنہئی صاحب کی، اور کہتے ہیں پہلے ان کی جو ایک واچ ہے یا انگوٹھی ہے وہ بھی غائب ہوگی، تو یہ اتنا بڑے لیول پہ لوپ ہول، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسے لوپ ہول مزید سامنے آئیں گے؟ وہاں پہ تو دیکھیں نا، مسلمانوں میں ایک چیز بڑی وافر مقدار میں ملتی ہے، وہ غدار ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کیا کہتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے موساد کے ایجنٹس کی اور سی آئی اے کے ایجنٹس کی. وہ اپنا کام کر رہے ہیں ایک عرصے سے. اب کیا کہتے ہیں، آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی کام ہوا ہے، انہوں نے بہت سارے ایلیمنیٹ کیے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی ان کے بہت بڑا تگڑا وہاں پہ وہ موجود ہے نیٹ ورک موساد کا. جی وہ تو رانا صاحب جہاں ہم بیٹھے اس ٹائم ویلوگ کر رہے ہیں، یہاں سے میرا خیال ہے ہارڈلی 3 منٹ کی 2 منٹ کی واک ہوگی. تو میرا آج سے کوئی 15 سال پہلے ریمنڈ ڈیوس نے یہاں پہ جو ہے سریعام 2 بندوں کو مار دیا تھا. وہ تو یہاں پہ بھی صورتحال ایسی ہے کہ نیٹ ورک جو ہے سی آئی اے کا چل رہا ہے، موساد کا ہو نہ ہو لیکن سی آئی اے کا تو نیٹ ورک شروع سے چل رہا ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں، رانا صاحب جاتے جاتے بتائیے گا، کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو صورتحال بن رہی ہے، کوئی عالمی جنگ، کوئی ایسا معاملہ؟ مجھے لگتا نہیں ہوگی، کیونکہ آج ٹرمپ سے جب صحافی نے سوال کیا کہ روس جو ہے وہ کیا انہیں سپورٹ فراہم کر رہا ہے، تو اس کے جواب دینے کے بجائے ٹرمپ نے اس کو صحافی کو ڈانٹ دیا. تو وہ اگر عالمی اس جنگ کا دائرہ بڑھانا چاہتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں اس روس کے متعلق یہ اطلاعات ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ ٹرمپ کے لیے تو ابھی خود امریکہ میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہوا ہے. اچھا، یعنی کہ ایران کو امریکہ جو تباہ نہیں کر سکتا؟ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایک ملک ہے، کوئی مذاق ہے؟ مطلب کسی کی دکان ہے جو کوئی تباہ کر دے گا؟ کئی صدیوں سے چلنے والا ملک ہے، ایسے تو اس طرح کوئی مذاق ہے تباہ کر دے گا؟ وہ اس کی اتنی اوقات کا ہے. جی، رانا صاحب نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ اگر ایرانی ہسٹری دیکھی جائے تو وہاں پہ بڑی بڑی طاقتوں نے ٹکراؤ کیا. کیسر و کسرا کی بات کریں تو وہ بھی ایران سے جا کے ملتی ہے. تو ایران آج بھی ناقابل تسخیر کھڑا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی ایرانی جھنڈا، اسلامی جھنڈا، وہ کھڑا رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کہا.